یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے. تو اسی لیے عبادت کرو صرف اللہ کی. اور قرآن مجید میں ہمیں ہدایت ملتی ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 85 میں کہ آپ تلاوت کرو اللہ کی کتاب کا اور صلاح کو قائم کرو. صلاح بے شک آپ کو بے شرمی سے بچاتا ہے اور غلط کام کرنے سے بچاتا ہے. صلاح اسلام کا دوسرا پلر ہے. اور ہر مسلمان کو کم از کم 5 بار صلاح پڑھنا چاہیے. جس طریقے سے اچھے صحت کے لیے 3 بار کھانا کھانا چاہیے اسی طریقے کے لیے روح کے لیے کم از کم 5 بار صلاح پڑھنا ضروری ہے. نماز پڑھنا ضروری ہے. میں نے ایک تقریر کی ہے جس کا موضوع ہے صلاح the programming towards righteousness. نماز آپ کو پروگرام کرتی ہے اچھے کام کرنے سے. وہ لمبی تقریر ہے. اور کم از کم 5 بار نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے اور بہتر ہے کہ مسجد میں پڑھے جماعت کے ساتھ. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ 5 بار نماز پڑھنا چاہیے. سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 اور سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 17 اور 18. یہ 3 جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا 5 ٹائم ضروری ہے اور کئی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا اعمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے صلاح کے بارے میں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلاح فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان. ایمان اور کفر، مومن اور کافر، مسلم اور کافر کے درمیان ہے صلاح. صلاح پہچانے کہ وہ انسان مومن ہے یا کافر ہے. اور صلاح مسجد میں 5 ٹائم پڑھنا کچھ علماء کہتے ہیں کہ فرض کفایہ ہے، کچھ کہتے ہیں فرض عین ہے. لیکن اگر آپ نماز مسجد میں پڑھیں گے با جماعت تو اس دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے. تیسرا پلر، تیسری بنیادی بات ہے زکوٰۃ. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ اگر اس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے، سیونگ ہے، نصاب ہے 85 گرام سونا. 85 گرام سونا آج میں چیک کیا، 85 گرام سونا کی قیمت آج پاکستان میں ہے 20,18,580 روپئے. آج کی تاریخ فلکچویٹ ہوتا ہے. 20,18,580 روپئے اکارڈنگ ٹو دا گولڈ ایسوسیشن آف پاکستان. تو اگر آپ کے پاس 20,18,580 روپئے سے زیادہ آپ کے پاس سیونگ ہے تو آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے. کم ہے تو آپ پہ فرض نہیں. اور 2.5% ہر مسلمان جس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے، سیونگ ہے، اس کے لیے 2.5% ہر سال، ہر قمری سال فرض ہے. اگر ہر انسان، دنیا کے ہر انسان اگر زکوٰۃ دینا شروع کریں گے تو دنیا میں غربت رہے گی نہیں. کوئی بھی انسان
بھوک کے وجہ سے نہیں مرے گا. چوتھا پلر اسلام کا صوم، روزہ. ہر مسلمان کو 1 مہینہ پورے رمضان کے مہینے فجر کے وقت کے پہلے سے لے کے مغرب کے وقت تک کے اسے پانی کھانا اور سیکس سے پرہیز کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں روزہ آپ کے لیے فرض کیا گیا جس طریقے سے پہلے اوپر فرض کیا گیا تھا تاکہ آپ تقوی حاصل کر سکو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کا تقوی بڑھے گا. اور آخری پلر جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وہ ہے حج. اور حج دنیا کا سب سے بڑی اینیول گیدرنگ ہے، سالانہ گیدرنگ، جہاں 3-4 ملین ساری دنیا سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، امریکہ سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، UK سے، سارے مسلمان مرد 2 پیس کپڑے سفید بنا سلے ہوئے پہنتے اور کہتے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. اور وہ حج کے مہینے میں اس دن جاتے ہیں مکہ، مینا، عرفات، مزدلفہ. یہ سب سے بڑی مثال ہے یونیورسل بردرہڈ کی، یونیورسل بھائی چارے کی، عالمی بھائی چارے کی. کیونکہ قرآن میں عالمی بھائی چارے کی ضرورت ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. اس قرآن مجید میں لکھا ہے راہ نجات کے بارے میں، دا پاتھ ٹو سالویشن. آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں. اور اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید میں سورہ العصر. اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ العصر اکیلا صرف نازل ہوا ہوتا تو انسانیت کے ہدایت کے لیے کافی ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3 والعصر. اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ قسم کھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی والعصر، اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہیں. صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے، عمل صالحات ہے، اچھے اعمال ہے، وتواصوا بالحق لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، وتواصوا بالصبر لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے اس سورے کے حساب سے آپ کو 4 چیز کی ضرورت ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. اگر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں، روز نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کے لیے گئے، لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے، وتواصوا بالحق نہیں کریں گے، غیر مسلمان کو اسلام کی طرف نہیں بلائیں گے، مسلمان کی اصلاح نہیں کریں گے، تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. سورہ العصر کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی. لیکن سورہ العصر کے حساب سے 4 چیز ضرورت ہے: ایمان، عمل صالحات،
اچھے اعمال، وتواصوا بالحق، غیر مسلمان کو دعوت دو، مسلمانوں کی اصلاح کرو، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ. اگر ان چاروں میں سے ایک بھی کمی ہے تو عام طور پہ آپ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. سورہ العصر جنت میں جانے کی چابی ہے، طریقہ دکھاتا ہے، راہ نجات. ایک واقعہ ہے جب حافظ ابن حجر عسقلانی، آپ نے نام سنا ہے حافظ ابن حجر عسقلانی، جس نے شرح لکھی بخاری کی، وہ ایک بڑے جج تھے اور الحمدللہ ان کا عہدہ اونچا تھا، امیر تھے. تو ایک غریب یہود جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے، وہ آتے اور کہتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی سے رحم اللہ، اور کہتے ہیں کہ آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے ایک قید ہے، ایک پریزن ہے، ایک جیل ہے، اور غیر مسلمانوں کے لیے جنت ہے. وہ حوالہ دیا نے، وہ یہود ذکر کر رہا تھا سورہ بخاری کی حدیث، جلد نمبر 7، حدیث نمبر 7417، جہاں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے قید ہے، جیل ہے، پریزن ہے، اور غیر مسلمانوں کے لیے جنت ہے. تو وہ غریب یہود کہتا ہے میں اتنا غریب ہوں، میرے کپڑے ایک دم پھٹے ہوئے، آپ کی تو ایک دم آپ عیش و آرام میں رہ رہے، تو یہ حدیث کی معنی کیا ہے؟ تو حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں جو مسلمان کو پتا ہے کہ اگر وہ قرآن مجید پہ عمل کرے گا، اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرے گا اور جنت جائیں گا، وہ جنت اتنی بہتر ہے کہ آج کی دنیا کے سب سے امیر انسان، سب سے انسان جس کے پاس ساری دولت ہے، وہ جنت کروڑوں گنا، اربوں گنا اس سے اچھی ہے. تو اس کے مقابلے میں یہ قید ہے نا. اور اگر وہ غیر مسلم جانے گا کہ آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گا اور ایسی آگ میں جلیں گا کہ سب سے کم آگ ایسی ہے کہ تلوے آپ کے پیر کے نیچے اگر آئیں گی آگ تو آپ کا بھیجا ابلے گا. سب سے کم آگ آپ کے پیر کے نیچے اگر لگیں گی، تلوے کے نیچے، تو آپ کا بھیجا ابلے گا. اور آج کا سب سے بدترین انسان، سب سے غریب انسان یہ جانے گا کہ میں اس جہنم کے آگ میں جلیں گا تو وہ کہیں گا یہ دنیا میرے لیے جنت ہے. تو یہ تشریح ہے اس حدیث کی، اللہ کے رسول کی. لیکن افسوس ہے کہ انسان دنیا کے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے. اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان ہم بھاگتے دولت کے پیچھے، کرسی کے پیچھے، فیم کے پیچھے، پاور کے پیچھے، کیونکہ یہ حدیث کا ان کو پتہ ہی نہیں. ہم دنیا کی کرسی کے وجہ سے، دنیا کے شہرت کے وجہ سے آخرت کو برباد کر رہے. ایک دم بیوقوف بزنس مین ہے. میرے حساب سے مجھے ان پہ رونا آتا ہے. کیا ان کو تجارت ہی نہیں آتی؟ اگر وہ بزنس مین ہوتا اور جانتا ہوتا آخرت میں کیا ملے گا، تو کچھ ہمارے نام کے مسلمان ہیں جو دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، فیم کے پیچھے، پاور کے پیچھے. میں کہتا ہوں کرسی اگر سنبھالنا ہے
تو اپنی آخرت کی کرسی کی فکر کرو. آخرت کی کرسی مل جائیں گی تو اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی چیز منظور. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنے ہمارے نبی اور رسول آئے ان پہ سب سے زیادہ امتحان ہوئے. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا ریوارڈ، انعام. تو جتنے رسول آئے اور ہمارے آخری نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان سب سے ڈیفیکلٹ تھا. اسی لیے وہ انسانوں کے ماشاء اللہ سردار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مثال ہے انسانیت کے لیے. تو اگر ہم جانیں اس آخری کلام، اللہ کے آخری کلام قرآن میں کیا لکھا ہے جنت کے بارے میں، تو ہم کبھی سوچیں گے نہیں دنیا کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ دنیا چاہیں گے اللہ دنیا دے گا لیکن جنت نہیں دے گا. جنت چاہیں گے تو جنت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. تو جنت پہ پیچھے بھاگو، دنیا کے پیچھے نہیں. قرآن مجید جتنی بھی انسان کے مسائل ہے، جتنے بھی انسانیت کے مشکلات ہے، اس کا حل قرآن مجید میں ہے. انسان کے جتنے مسائل ہے، انسانیت کے جتنے مشکلات ہے، سب سے اچھا حل کون دے سکتا ہے؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سے بہتر کوئی بھی حل انسان کے مسائل، انسان کے مشکلات کا حل اللہ کے علاوہ کوئی بھی سب سے بہتر نہیں دے سکتا. قرآن مجید انسان کے مسائل کا حل ہے. آپ کوئی بھی حل لو، اس کا جواب قرآن مجید میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں پاتے، ہم قرآن مجید پہ تدبر نہیں کر پاتے. ایک ہوتا ہے تذکر قرآن، ایک ہوتا ہے تدبر قرآن. ایک ہوتا ہے کہ سپرفیشلی قرآن کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرآن مجید پہ تدبر کرنا. انسان قرآن مجید کو تو پڑھ سکتا ہے، تذکر کر سکتا ہے. تدبر کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں نے 100%. آپ یہ کہہ سکتے 100% قرآن کو پڑھا، ایک بار، 10 بار، 100 بار، 1000 بار، بالکل سے. لیکن تدبر مکمل اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ 100% میں قرآن کو سمجھا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 سے 82 افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا اگر آپ قرآن مجید پہ تدبر کریں گے تو آپ دیکھیں گے قرآن مجید اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا، کئی اختلاف ہوتے. کیونکہ قرآن مجید میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن مجید عالمی ضرورت ہے. نارملی میڈیا میں ایک ٹیکنیک ہے کہ کبھی بھی سائلنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو جب میں پانی پینے جا رہا ہوں تو ماشاء اللہ اللہ کی تکبیر کر رہے تو برابر ٹائم کے اندر آپ گیپ کو بھر رہے. یہ اصول ہے کہ اگر
नॉर्मली मैं पानी पी के बैठता हूँ और ऊपर आता हूँ तो लोग एडिटिंग में बाद में काट देते, लाइफ में तो दिखता है, लाइव में दिखता है, लेकिन एडिटिंग में हम काटते क्योंकि मैं पानी पीता हूँ, उठता हूँ, 10 सेकंड जाता है, लोग का टाइम ज़ाया हो रहा है। लाइव में तो काट नहीं सकते, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में काटते। आप लोग माशाल्लाह बीच में फिलर दे रहे, नारे तकबीर, अल्लाह की तकबीर कर रहे, तो एडिटर अभी काटेगा नहीं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, माशाअल्लाह।